بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا بھی تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس رب ذوالجلال خالق کائنات مالک و ارض و سما کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا اکیلا خالق و مالک، رازق و حاکم ہے، جس کی اجازت کے بغیر کوئی درخت کا پتا حرکت اور جنبش میں نہیں آ سکتا۔ اس نے ہم پر بے شمار احسان و فضل کیے۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پر لانے کے لیے اور اسلام کی راستے کو بتانے کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام برگزیدہ پیغمبروں و نبیوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کی آخری نبی خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شافع المذنبین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، جن کے ذریعے سے ہم تمام اہل ایمان کو ایمان اور اسلام کی روشنی ملی۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان اور ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں یا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ آپ سن بھی چکے ہوں گے، پوسٹر بھی آیا ہوگا، غصہ اور اس کے اسباب و علاج۔ انشاءاللہ میں بہت مختصر وقت میں، کیونکہ ٹائم کم ہے، کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، غصہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ غصہ امیروں کی دولت ہے، غریبوں کو غصہ نہیں آتا۔ ایسا بھی نہیں
کہ غصہ صرف مرد حضرات کرتے ہیں، عورتوں کو غصہ نہیں آتا، اور ایسا بھی نہیں کہ بڑے لوگ بوڑھے لوگ غصہ ہوتے ہیں، بچوں کو کبھی غصہ نہیں آتا، نہیں، بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپا، زندگی کے ہر موڑ پر یہ فطرت جو غصے کی ہے وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہے، جو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ غصہ انسان کی فطرت و طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت کر دی ہے، رکھ دی ہے، جسے انسان اپنے وجود سے باہر نہیں نکال سکتا۔ اور قرآن و حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ آسانی میں اور سختی میں اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں کشتی میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے۔ پھر کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے، قوت والا وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھ لے، دبا لے۔ اس آیت کریمہ سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غصہ انسانی فطرت و طبیعت کا ایک حصہ ہے، وہیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ غصے کو اسلام نے، مذہب اسلام نے دبانے اور قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ ہوا کر۔ اس نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول اوصینی، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ ہوا کر۔ فردد مرارا، کئی مرتبہ اس نے پوچھا، ہر مرتبہ سوال کے جواب میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے، لا تغضب، غصہ نہ ہو۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد اس صحابی رسول کا ایک اثر نقل کرتے ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں، ففکرت عن ذلک، میں نے اس بات پر غور کیا کہ میرے آقا نے بار بار مجھے ایک ہی وصیت کیوں کی، تو اس بات کا پتہ چلا کہ غصہ بہت ساری بیماریوں، بہت ساری برائیوں کا جڑ ہے۔ برادر اسلام، غصہ قابو میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر یہی غصہ انسان کے وجود سے باہر نکل جائے، بے قابو ہو جائے، تو اس کے بھیانک نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ شوہر بیوی میں جدائی، اولاد و والدین میں دوری، بھائی بہن میں اختلاف، فرد و معاشرہ میں بگاڑ، ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کا جڑ یہی غصہ ہے۔ جب تک غصہ دبا ہوتا ہے، انسان کے اندر سے فتنہ و فساد بھی دبا ہوتا ہے۔ جب غصہ بے قابو ہوتا ہے تو فتنہ و فساد اپنا منہ کھول لیتا ہے، اور ایسے موقع پر تیسرا فریق بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان لعین، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، سب کے لیے کھلا ہوا دشمن قرار دیا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارے لیے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ شیطان دو فریق کے درمیان جب تو میں ہوتی ہے، جب جھگڑا شروع ہوتا ہے، جب لفاظی اور بدکلامی ہوتی ہے، یہ شیطان ان دونوں فریقوں کے درمیان انتقام و نفرت کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور ایک دوسرے کا آپس میں خون کر بیٹھتے ہیں۔ یہ غصہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک شے ہے کہ جو انسان کی جسم اور روح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کو پہچان سکتے ہیں آپ غصے میں، بھاپ سکتے ہیں، رگوں کا پھول جانا، چہرے کا سرخ ہو جانا، سانس کا تیزی سے چلنا، یہ غصہ ہونے کی علامت ہے۔
اس کے علاوہ کئی امراض کا سبب بھی کولیسٹرول میں ذاتی آنتوں میں جو ہے پریشانی، اور اسی طرح سے ہارٹ اٹیک، دل کے امراض کا سب سے بڑا سبب غصہ ہے۔ برادر اسلام، جب فرد و معاشرہ کی بگاڑ کا اصل سبب غصہ قرار پایا تو آئیے ان اسباب کو تو جان لیں جو غصہ پھیلانے اور بھڑکنے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں، اگر ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے تو غصہ بھڑکے گا۔ ان اسباب کو جان لیں تاکہ غصے پر ہم میں سے ہر شخص قابو پا سکے۔ بہت قیمتی چیز ہے۔ نمبر 1، پہلا سبب، غصے کو بھڑکانے کا پہلا سبب انسان کے اندر اٹھنے والا تکبرانہ انداز، تکبر کا پیدا ہونا ہے۔ متکبر، جس شخص کے اندر تکبر آ جائے، انانیت آ جائے، غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، وہ آدمی اپنے سے ہر ایک کو نیچا سمجھے گا اور بات بات پر غصہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس لیے کہ پراپرٹی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہے، بنگلے ہیں، تمام چیزیں، تجارت ہے، کاروبار ہے بہت بڑا۔ جس آدمی کے اندر تکبر آ گئی، غرور اور انا پرستی میں گرفتار ہو گیا، وہ آدمی یاد رکھیے ہر ایک آدمی کو اپنے سے کمتر اور ذلیل سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر ظلم کرے گا اور اسے گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا۔ راستہ چل رہا ہے، تھوڑا گاڑی کو لگ گیا، گالیاں دینا شروع، کچھ بات ہو گئی، گالیاں دینا شروع، کچھ اور بات ہو گئی، مار پیٹنا شروع۔ کیوں؟ تکبر، غرور، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ یہ چیز آنے پر غصہ بار بار اس آدمی کے اندر آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہاں سے بات لے کر جائیے، جس آدمی کے اندر بھی تکبر، غرور، انا، گھمنڈ آ جاتی ہے، اور یاد رکھیے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں نہیں، ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور غرور ہو۔ یہ چیز کتنی خطرناک ہے، ذرا سوچئے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اے میرے بیٹے، تو لوگوں کے لیے چہرہ بنا کر مت آنا، فلانا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ محبت کا فخر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہت بڑی برائی ہے یہ۔ اگر جس آدمی کے اندر یہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ آیا، وہ واقعی بات بات پر غصہ ہوگا، گالیاں دے گا، ساری چیزیں ہوں گی۔ دوسرا سبب، اس لیے یہ چیز اپنے اندر نہیں آنی چاہیے، اس چیز سے اپنے آپ کو پاک کر لے کہ جنت میں ہمیں جانا ہے تو۔ دوسری چیز جو غصے کو بھڑکانے کا سبب بنتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بدگوئی، لفاظی، بلا ضرورت طول کلامی، کٹ حجتی، چڑچڑاپن، اسی طرح سے جو ہے استہزاء پن، مذاق، بد اخلاقی کے جتنے بھی اوصاف ہوتے ہیں، اگر کسی آدمی کے اندر ہے تو وہ بھی غصہ اس کے اندر بار بار بھڑکے گا۔ جو آدمی جتنا برے اخلاق کا حامل ہوگا، اس کے اندر اتنا ہی غصہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے، مومن بڑا ہی بلند اخلاق والا ہوتا ہے۔ مومن کسی کے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ اگر کتا کاٹ لے تو اس کے بدلے میں کتے کو نہیں کاٹا جائے گا۔ مومن بڑا ہی شریف النفس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اخلاق اور کردار کی اس قیمتی زیور کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف کی مومن کی معلوم ہے؟ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن غر کریم واللئیم خب والفاجر خب لئیم۔ مومن بڑا ہی سیدھا سادہ، بھولا بھالا، شریف النفس ہوتا ہے، اور فاجر و فاسق بڑا ہی فسادی اور کمینہ ہوتا ہے۔
مومن کے اندر غصہ ہو، وہ پی لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے اگر کوئی آپ کو، ہم سب کو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، تو اگر ہم واقعی ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو اسے گالی دینے کے بجائے، اسے لڑائی کرنے کے بجائے، جھگڑا کرنے کے بجائے اپنا بیسٹ کریکٹر پیش کرو. بیسٹ کریکٹر از دا بیسٹ لائف. زندگی بہتر اسی میں ہے، اخلاق و کردار میں. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ تقریر سے ہے ممکن اور نہ تحریر سے ہے ممکن. نہ تقریر سے ہے ممکن، نہ تحریر سے ہے ممکن. وہ کام جو انسان کا اخلاق کیے ہیں، وہ چیز اپنا کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے اسوہ ہے. آپ نے ہر موقع پر اخلاقی کریمانہ کا مظاہرہ کیا ہے. لہذا بد اخلاقی سے بچیے، جتنے اچھے اخلاق ہیں اس کو اپنائیے. خاص طور پر زبان کو ایسے موقعوں پر خاموش کر کے رکھیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جس شخص نے مجھے داڑھی کے اوپر یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہذا ایسے موقعوں پر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. غصے کو بھڑکانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، معاشرے میں ہر آدمی برابر نہیں ہے. ظاہر بات ہے کچھ اچھے اخلاق والے، کچھ برے اخلاق والے ہوتے. کچھ لوگ، اکثریت معاشرے میں جاہل اور نادانوں کی ہوتی ہیں، احمقوں کی ہوتی ہے. انہیں کسی مومن کے اخلاق و کردار سے کچھ نہیں دینا ہوتا ہے. ان کا شیوا اور مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ شریف آدمی کو چھیڑنا، مومن آدمی کو پریشان کرنا اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر برانگیختہ کر کے فساد مچانا ہوتا ہے. ان کا کام ہی ہوتا ہے. ایک مومن کا ایک شعار ہونا چاہیے کہ ایسے شخص کے پاس سے گزر جائے، اس سے بیکار میں بحث مباحثہ میں نہ پڑے. اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب بے علم لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اہل ایمان یا پھر جو ہے یہ علم والے اخلاق والے، تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سلام ہے تم پر. ایک اور مقام اس کا آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب لغو کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو گزر جاتے ہیں، شرافت کے ساتھ وہاں نہیں ٹھہرتے. یہ مومن کی علامت ہے. مطلب یہ کہ اس میں باتوں میں نہیں جانا، ان کے باتوں کا جواب نہیں دینا، خاموشی سے گزرنا، صبر کر لینا. تو اس لیے بھی انسان غصے کو بھڑکانے کے اسباب میں سے ایسا کچھ سابقہ پڑے تو ہمارے اخلاق و کردار کو اور بہتر انداز سے وہاں سے گزر جائے. چوتھی چیز جو غصے کو بھڑکانے کے اسباب میں سے ہے، اور وہ ہے بعض دفعہ ہمارا غصہ واجبی ہوتا ہے. سامنے والا غلطی پر ہوتا، ہم حق پر ہوتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. انتقام لینے میں ہم بعض دفعہ حق بجانب ہوتے ہیں. سامنے والا ناحق ہوتا ہے، غصہ بھی ہمارا حق ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس غصے کو کنٹرول کر لینا اس حکمت کے تحت بہت سارے فساد اور جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے جاؤ، حالانکہ ہمارا حق ہے. بالکل غصے پر کنٹرول کر لینا ہوتا ہے ایسا، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کئی مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دینے والوں کو سراہا ہے. اللہ نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اور جب جو لوگ بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب وہ کوئی غلطی ہوتی تو انہیں معاف کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ما نقص صدقۃ من مال. دیکھیے جانب حق رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا. کنٹرول یعنی غصہ ہمارا حق ہے، انتقام ہمارا حق ہے، ہم اس کو مار سکتے ہیں، گالی دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اسے معاف کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کبھی نہیں کرتا. وما زاد اللہ عبدا بوافر الا عزا. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، خاکساری انکساری اختیار کرے، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. حق ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا. قربان جائیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. میں یہاں کوئی مثال کسی سیاستداں کسی سیاسی لیڈر کا نہیں دوں گا، میں وہی مثال دوں گا جسے اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے. لہذا میں ان کی زندگی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو کر بھی کس قدر غصے کو ضبط کیا ہے اور اسے پی لیا ہے. آپ حیران ہو جاؤ گے. اور دنیا کے اندر رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی بھی اشخاص یا کوئی بھی شخص ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے گا قیامت تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بدو تھا، دیہاتی. آپ صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے تھے. اس نے پیچھے سے آ کر ایک رومال چادر لیا اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے پاس سے، چہرے کے پاس سے ڈال کر اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر زور سے کھینچا اور کہا یا محمد مرلی من مال اللہ، اے محمد اللہ کے مال سے مجھے کچھ دے دو. برداشت کر لو گے؟ اگر کوئی آپ کی گردن کو پکڑ کے کھینچ لے تو برداشت کر لو گے؟ ہے کلیجہ؟ نہیں ہے. پیچھے مڑ کے تھپڑ مار دیں گے اس کو. گالی گلوچ جو ہوگی، جھگڑا ہوگا، وہ سو الگ. زور سے کھینچا. زور سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کا خود بیان ہے کہ جب ہم نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا تو آپ کے گردن پر اس چادر کے نشان موجود تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس بدوی شخص نے، اس بدو شخص نے کتنا زور سے کھینچا. اور کیا کہا؟ مرلی من مال اللہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ نہیں تھے؟ کیا آپ کے پاس زبان نہیں تھی؟ آپ مار سکتے تھے، آپ ڈانٹ سکتے تھے، آپ غصہ ہو سکتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے پر خود حدیث کے راوی کہتے ہیں ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا صحابہ اس شخص کو کچھ مال دے دو. یہ آپ کا کردار اور کریکٹر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک خاتون کی بڑھیا قبر پہ رو رہی تھی، اس کے پاس سے گزرے، زاروں قطار روئی تھی. آپ نے فرمایا اے اماں صبر کر. تو اس خاتون نے دیکھے بغیر کہہ دیا جا تو اپنا راستہ ناپ جا، تجھے کیا معلوم کسی بیٹے کے غم اور جدائی کا غم، تجھے کیا پتا، جا تو اپنا راستہ ناپ، میں تجھ سے بات نہیں کرتی. تو مجھے معلوم ہے میرے بیٹے کا غم، میں اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی ہوں، مجھے پتا ہے اس بات کا، تو جا اپنا راستہ لے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، کچھ لوگ گئے، کہا اماں معلوم ہے وہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جو آپ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے. سوچو ایسے موقع پہ آپ نے ضبط کر کے آگے بڑھ گئے. وہ خاتون و بڑھیا اماں دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے مجھے صبر کی تلقین کی ہے، میں معافی چاہے تو مجھے معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اے اماں یہ بات یاد رکھو، صبر مصیبت کے پہلے جھٹکے میں ہوتا ہے. وہاں اگر صبر کر لیے تو باقی بعد میں تو صبر خود بخود آ جاتا ہے انسان کے اندر. مصیبت آتی ہے تو پہلے جھٹکے میں صبر کرنا اسلام نے تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بعض دفعہ آپ نے کس طرح کا مظاہرہ کیا. یہودیوں کی جماعت آئی، گھر میں موجود اما عائشہ پردے کی پیچھے ہیں. یہودی گھر میں داخل ہوتے کہتے ہیں السلام علیکم یا محمد، اے محمد تم برباد ہو جاؤ. السلام نہیں السلام. کچھ لوگ سلام کے لفظ کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے، فون آتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم. غلط ہے. آپ پورا سلام کیجئے، مکمل کیجئے، السلام علیکم
پورا مکمل، اگر آپ سے ہو سکے تو مکمل جملہ 30 نیکیاں لینے کے لیے کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون آیا کسی سے بات کرنی ہو، ان لوگوں نے کہا السلام علیکم یا محمد، اے محمد تم پر موت ہو، تم برباد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا، فوراً جواب دیا والسلام علیکم ولعنکم اللہ، اے یہودیوں کی جماعت تم پر بھی موت ہو اور تم بھی اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ نے الفاظ سنے، آپ نے کہا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اما عائشہ نے کہا الم تسمع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں یہودیوں نے آپ کو بد دعا دی ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے بھی کہا ہے وعلیکم، اور تم پر بھی، لہذا اللہ نے میری دعا قبول کی ہے اور یہودیوں کی دعا رد کر دی ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے غصے کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں تشریف فرما ہے اور جو ہے ایک دیہاتی آیا، آپ سنے ہوں گے، پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام دوڑے مارنے کے لیے، آپ نے کیا کہا مہلن چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو، کر کے چلا گیا۔ بعد میں آپ نے اس کو سمجھایا اور پانی کا ڈول ڈال دیا۔ یہ اخلاق اور کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتاتے ہیں کہ غصے میں کنٹرول کیسا کیا جائے، لہذا اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ غصے کے بھڑکنے کا ایک سبب اور ہے، جو ہے شیطان بہت تیزی سے ایسے موقع پر شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، تیزی سے ہمارے جو ہے رگوں میں گھستا ہے اور اس کے بعد جو ہے انتقام کی چیز بھڑکاتا ہے۔ اما صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتکاف میں ملنے گئیں، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں کچھ دور تو چھوڑ دیتا ہوں۔ گئے تو ادھر سے 2 انصاری صحابی گزر رہے تھے، آپ نے ان کے قریب آتے سے پہلے ہی کہہ دیا اے میرے ساتھیوں یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ کرام میں سے دونوں جو دوست تھے وہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کیا ہمارے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ نعوذ باللہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یاد رکھو شیطان انسان کی رگوں میں خون کے مانند دوڑتا ہے، اس لیے اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ غصے کے وقت شیطانی غصہ اور ایک چیز سے بھڑکتا۔ آج لوگ بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے، بہت زیادہ۔ آج کے وقت میں اکثریت انسانوں کی ڈپریشن کا شکار ہے، کسی کو دولت کا ٹینشن، کسی کو غریب اور غربت کا ٹینشن، کسی کو سیاست کا ٹینشن، کسی کو گھریلو ٹینشن، کسی کو بچوں کا ٹینشن، کسی کو کسی اور کا ٹینشن پال رہے ہیں۔ اور جب کسی چیز کا ٹینشن ہوتا ہے تو آدمی کتنے اچھے سے بھی سمجھائے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھی بات بھی ماں باپ بولے بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے۔ آج کسی کو سکون نہیں ہے، کروڑ پتی والے بھی آج سکون میں نہیں زندگی گزار رہے ہیں، غریب لوگ بھی سکون سے نہیں ہیں، پیسے والے بھی سکون سے نہیں ہیں۔ ہاں وہ لوگ سکون سے ضرور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھروں میں آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ سکون میں ضرور ہیں۔ اللہ نے اسی جگہ سکون کو کہا بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، وہ سکون میں ہے۔ تو ڈپریشن اور ٹینشن رہے گا تو غصہ بار بار آئے گا، اور ایسے وقت میں ہم لڑیں گے گھر میں باہر دوستوں سے احباب سے، اور غصے پر ہم بہت کچھ بول دیں گے۔ ایک اور بات، غصہ وہاں بھی ہوتا بعض دفعہ جب معاشرے میں عصبیت پیدا ہو جائے۔ عصبیت جہاں بھی موجود ہوگی غصہ خود بخود اپنی جگہ بنا لے گا، یاد رکھیے۔ پورے ملک میں قومی عصبیت عروج پر ہے، قومی عصبیت عروج پر ہے، اور دشمنی ہر جگہ، کہیں پر قومی عصبیت، کہیں پر خاندانی عصبیت، کہیں پر قبائلی عصبیت نے سارے سماج کا خون کیا ہے، یاد رکھیے۔ اور مسلمانوں کے درمیان مسلکی تعصب نے تو اس قوم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ بات
حقیقت پر مبنی کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج مسلمانوں میں مسلکی تعصبیت کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تعصبیت اور عصبیت اس قدر عروج پر ہے، کبھی ہمارے اتحاد و اتفاق، اخوت و بھائی چارگی، کبھی مسلمان قوم مسلم قوم کی پہچان ہوا کرتی تھی، کبھی مسلم قوم اس کے سارے جیا کرتا تھا۔ آج مسلمان اتحاد و اتفاق کے اس جڑ کو کاٹ کر بھی خوش ہے اور جی رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا خود جو ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آج ہم نہیں چاہتے کہ کوئی میرا مسلمان بھائی میری مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے۔ یہ تعصبیت نہیں تو اور کیا ہے، یہ غصہ بڑھانے کا سبب ہوتا اور کیا ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا۔ قرآن نے جس کو اپنا مسلمان بھائی کہا ہے اسے ہم دشمن سمجھتے ہیں، اور جس سے دشمنی کرنے کے لیے کہا گیا اسے اپنا دوست بنائے ہیں۔ یہ تعصبیت نہیں تو اور کیا ہے۔ غصہ بھڑک جاتا، غصے کو بھڑکنے کا ایک اہم سبب یہی ہے تعصبیت۔ اس سے آدمی کو پاک ہونا چاہیے، دل کشادہ رکھو۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی کے سختی اور نرمی کرنے سے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، لیکن اس چیز کو دل سے نکالو، ہر ایک سے اپنا رابطہ رکھو، اتحاد پیدا کرو۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے اندر جس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے اس میں ہم سب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، 2-3 باتیں اور رہ گئی ہیں۔ غصے کو ختم کرنے کا علاج کیا ہے؟ پہلی چیز، اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب الرجل، جب آدمی غصہ ہو جائے، فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، تو وہ اعوذ باللہ کہہ لے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب غصے میں انسان رہے تو خاموش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب احدکم سکتا، جب آدمی تم میں سے کوئی غصہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے، اس لیے کہ بات بڑھے گی غصہ بڑھے گا، گالیاں ہوگی، بد کلامی ہوگی، خاموشی اختیار کر لی جائے غصہ وہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ چیز اپنانے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، جب انسان غصے میں ہو، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی غصہ ہو جائے، غصے میں آ جائے تو وہ کیا کرے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اشخاص آپس میں لڑ گئے، جھگڑا ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی، تو آپ نے فرمایا انی العالم کلمۃ، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر تم کہہ لو گے تو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لو۔ اور غصہ ختم کرنے کا ایک اور علاج یہ ہے کہ آدمی، بعض حدیثوں میں ہے کہ وضو کر لے یا جو ہے ٹھنڈا پانی پی لے تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں روایتوں کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ غصے کے وقت ٹھنڈا پانی کا استعمال یا وضو کر لینا یہ مفید ہے، لہذا حدیث میں تو نہیں، مگر البتہ بعض ڈاکٹروں نے اور اہل علم نے بھی کہا ہے کہ اگر غصے کے وقت ٹھنڈا پانی کا استعمال کر لی جائے یا وضو کر لے جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ معاشرے کے اندر بہت خطرناک چیز ہے، لہذا ہم تو مختلف موضوعات پر سنتے رہتے ہیں، لیکن اس چیز کو یہاں سننے کے بعد ایک چیز آپ لے کر جائیے کہ اگر غصہ آپ کو آتا ہے تو اس پر کنٹرول کرنا سیکھیے، اس پر قابو رکھنا سیکھیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں ہم بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، بہت کچھ ہمارے جسے بگڑ جاتا ہے، بعد میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار واقعی ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ لہذا ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مذہب اسلام پر عمل پیرا ہونے کے ناطے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم آپ کے اخلاق اور کردار واقعات کو سے اپنے سامنے رکھیں، اور جب بھی غصہ ہو، جب بھی غصہ ہمیں آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو، ان واقعات کو، ان باتوں کو اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ جو ہے وہ غصہ ہم سے ختم ہو جائے، اور پھر ہم غصے میں کسی کو بد کلامی نہ، کسی سے بد کلامی نہ کریں، غصہ نہ کسی کو جو ہے گالی گلوچ نہ دیں، اور اس سے بچیں۔ باری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو اے اللہ اسلام کے تمام احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باری اللہ ہم تمام اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ باری اللہ ہم تمام اہل ایمان کو جب بھی غصہ آئے تو اے اللہ ہمیں اس غصے کو کنٹرول اور قابو میں رکھنے کی
کی توفیق دے۔ بر الہ ہم اسلام میں ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان کوتاہیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بر الہ میں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ بر الہ میں جو قرض دار ہیں ان کو قرض ادا کرنے کا کوئی سبیل بنا دے۔ بر الہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ بر الہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ بر الہ اس ملک کو ہم مسلمانوں کے لیے امن و امان والا بنا دے، اس شہر کو مسلمانوں کے لیے امن و امان والا بنا دے، اور اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ، موت دے تو شہادت کی موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن